اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خدا کے وجود کے بارے میں ایک سوال ہوا ہے، اس کا جواب دینا میرا مقصد ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم خدا کو کیسے پہچانیں جب کہ ذات خدا ہم کو دکھائی نہیں دیتی، اور اگر ہم مان بھی لیں کہ خدا ہے تو ہم کیسے اس بات کو مانیں کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو ہم دیکھ کر نہیں مانتے، بلکہ بہت سی اس کائنات کی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم آثار و قرائن سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اور ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذات خداوند ہے۔ ذات خدا چشم برصورت سے نہیں بلکہ چشم بصیرت سے دکھائی دیتی ہے۔ ذات خدا ان چربی کے ڈھیلوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے۔ بہت سی چیزیں اس کائنات میں ہیں جن کا وجود حقیقی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی۔ مثلا یہ ہوا جس سے ہم گرمی سردی میں محظوظ ہوتے رہتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، کیا یہ ہوا ہم کو دکھائی دیتی ہے؟ چاہے وہ طبیعی ہوا ہو، پنکھے کی ہوا ہو، کولر کی ہوا ہو، اے سی کی ہوا ہو، ہوا ہے لیکن ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ کسی نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کیا بھوک دکھائی دیتی ہے؟ کہا نہیں، اس کو آثار و قرائن کے ذریعے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ آدمی بھوکا ہے۔ کسی نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے، تو پیاس کیا دکھائی دیتی ہے؟ کسی نے کہا فلاں صاحب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے محبت کو اس عالم خارج میں دیکھا ہے؟ کسی نے کہا فلاں ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا یہ نفرت دکھائی دیتی ہے؟ اب کوئی صاحب آئے، کہا صاحب یہ چیزیں ہم کو دکھائی نہیں دیتی لہٰذا ان کا وجود نہیں ہے، تو سامنے والا یہی جواب دے گا کہ ان چیزوں کا وجود ہے لیکن آپ کی عقل کا وجود نہیں ہے، چونکہ ہر وہ چیز جو کائنات میں ہے اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ان کے آثار و قرائن کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذات خداوند ہے۔ ذات خدا ان دنیاوی آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی۔ آثار و قرائن کے ذریعے ہم اللہ کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ دشت و جبل، یہ سورج کا ہر روز وقت پہ نکلنا، ڈوبنا، چاند کا ایک مہینے میں نکلنا، یہ سارا نظم جو کائنات میں چل رہا ہے، اور یہ ساری مخلوقات جو کائنات میں ہیں، ان کے ذریعے ہم اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور ان چیزوں کو گھما رہا ہے اور اپنے اشارے پہ چلا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کو اس کے آثار و قرائن اور اس کی دلیلوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کو اس کی مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ بیمار کو شفا دیتا ہے، وہ ذلیل کو عزت دار بناتا ہے، وہ فقیر کو غنی بناتا ہے۔ ہر چیز پہ اللہ قادر ہے۔ وہ زمین کا خالق ہے، آسمان کا خالق ہے، آسمان و زمین پر اسے قدرت بھی حاصل ہے۔ ایک دہریہ تھا، کمیونسٹ تھا،
چھٹے امام کی خدمت میں آیا، اس کے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا۔ اس نے چھٹے امام سے کہا، کیا آپ کا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس اتنی بڑی کائنات کو مرغی کے اس چھوٹے سے انڈے میں سمیٹ دے، اس طریقے سے کہ نہ انڈا بڑا ہو اور نہ یہ کائنات چھوٹی ہو؟ دیکھیے، ایسے سوالوں کے جوابات جز معصومین کے کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی دہریے نے اپنے سوال کو امام کے سامنے پیش کیا، امام مسکرائے اور بڑی متانت سے اس دہریے اور کمیونسٹ کا جواب اس طریقے سے دیا کہ اے دہریے، تو کہہ رہا ہے کہ کیا خدا اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنی اس اتنی بڑی کائنات کو مرغی کے چھوٹے سے انڈے میں سمیٹ دے؟ اللہ نے مرغی کے انڈے سے چھوٹی چیز میں پوری کائنات کو سمیٹ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ دہریہ اکا بکا ہو گیا، گھبرا کے کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مرغی کے چھوٹے سے انڈے میں کائنات کو سمیٹ نہیں سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس سے چھوٹی چیز میں کائنات کو سمیٹ دیا ہے۔ آپ کس طریقے سے اس بات کو ثابت کریں گے؟ امام نے فرمایا، تو یہ بتا، اللہ کی اتنی بڑی کائنات کو، جس میں چاند، سورج، بحر و بر، تشت و جبل ہیں، ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتا ہے اور اس کائنات کو کس آلے کے ذریعے دیکھتا ہے؟ دہریے نے کہا کہ میں اس کائنات کو آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا، پوری آنکھ کے ذریعے؟ کہا نہیں، سفیدی تو آنکھ میں ایسے ہی ہے، اصل آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے اس سے میں کائنات کو دیکھتا ہوں، سورج کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا، پوری سیاہی کے ذریعے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے اور اس سیاہی میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس نقطے کے ذریعے میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، سورج کو دیکھتا ہوں، انسانوں کو دیکھتا ہوں، جانوروں کو دیکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا، تو نے اپنا جواب خود ہی دے دیا۔ جو خدا اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں پوری کائنات کو سمیٹ دے، کیا وہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا ہے کہ مرغی کے چھوٹے سے انڈے میں کائنات کو سمیٹ دے؟ تو محترم ناظرین کرام، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ سن سن کے مجھ سے وصف تیرے اختیار کا، سن سن کے مجھ سے وصف تیرے اختیار کا، دل کانپتا ہے گردش لیل و نہار کا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے، خدایا اپنی معرفت کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔